آپ نے بھی شہباز شریف صاحب کی تقریر سنی ہوگی. آپ کا ٹیک اوے کیا ہے اس تقریر سے؟ کیا کہنا چاہ رہے تھے اس تقریر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب ایک مثال آپ نے سنی ہوگی، جھوٹ بولے کوا کاٹے، کالے کوے سے ڈریو. انہیں کالا کوا کاٹے وہ مر جائے گا. مجھے یہ بتائے، وہ کہتے ہیں میں کرپٹ نہیں ہوں. کس نے آج تک کہا میں کرپٹ ہوں؟ انہوں نے کہا میں پی ایم نہیں بننا چاہتا. بھائی آپ پر اربوں روپے کرپشن کے کیس تھے، آپ 2 سال چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے رہے، آپ ترلے منتیں کرتے رہے. ان بندوں کے نام ہیں، ان بندوں کے ایڈریس ہیں، کن کن شرائط پر آپ نے حکومت لی. اب مال بات کر رہے ہیں. کیا 22 کروڑ عوام کے ووٹوں سے آپ آئے ہیں؟ ایک وزیر اعظم عمران خان تھا، 3.5 سال وہ حکومت کر رہا تھا. جو حکومت، جس کی حکومت اس نے بنائی، جنہوں نے طاقتور حلقوں، انہوں نے اس کے اتحادی توڑ کے آپ کو دے دیے. آپ نے مقدمات سے بچنے کے لیے، جیل میں جانے سے بچنے کے لیے حکومت میں آ گئے. آپ کہتے ہیں میں حکومت زبردستی دی گئی. کیا گن پوائنٹ پہ دی گئی؟ نہیں بھائی، آپ نے منت ترلا کر کے لی. اس میں سے 40 لوگ جو آپ نے خریدے، اس میں بقول پی ٹی آئی کے ایک بندے کو 25 سے 50 کروڑ روپیہ دیا گیا. خدا کے واسطے قوم کو گمراہ کرنا چھوڑ دو. آپ کہتے ہیں ملک کو ٹھیک کر کے جاؤں گا. 1981 سے آپ اقتدار میں آ رہے ہیں. اس ملک کو خراب کیا جس نے؟ جی کاشف صاحب آج میری رہنمائی کر دے. سر آج بٹی صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا. انہوں نے بڑی ایک دلچسپ بات کی. جب میں سن رہا تھا تو میں نے کہا اب اس کے اوپر ایک بڑی تفصیلی گفتگو بنتی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا، پاکستان آج کہاں کھڑا ہے. کوئی پوچھے حضور اس میں بہت ساری حکومتیں تو آپ لوگوں نے کی ہیں، یہ سارے جواب تو اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی دینے ہیں جس نے لمبی حکومتیں کی ہیں، اور سیاسی ایلیٹ نے بھی دینے ہیں جنہوں نے اس ملک میں بہت لمبی لمبی حکومتیں کی ہیں. کہ ہم آخر جب ہم مثالیں دیتے تھے 2 ٹکے کا آدمی، اس کا مطلب ٹکا بنگلہ دیشی کرنسی تھی جس کی ویلیو کوئی نہیں تھی. آج ہم بنگلہ دیش کی مثالیں دے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ترقی کر گیا، ہمارا ملک یہاں کدھر آ کے رہ گیا ہے، اور آپ وہ مثالیں دے کر کہہ رہے ہیں کیسے ہوا یہ مجھے بتائیں. حضور یہ بات تو آپ نہیں بتانی ہے کیسے ہوا ہے. اچھا کاشف صاحب ایک آخری بات. انہوں نے فرمایا کہ عدالتوں کے پر کاٹنے چاہ رہے ہیں. نیب کو انہوں نے بے ضرر کر دیا، تمام آئینی ترامیم کر دی جس کا بینیفیشری شریف فیملی اور زرداری فیملی ہے. ایک ترمیم بتائے جو اس کا نہ ہو. اور بھائی یہ لفظ کہنے سے نا کہ عدالتوں کے پر کاٹنے ہیں بقول ان کے ترامیم، تو 100 ووٹوں تو انہوں نے آپ کے لیے لیا تھا. جب عمران خان کے خلاف قاسم سوری اور رولنگ دے رہا تھا اس وقت پریزن مین کیسے آ گئی وہاں رات کو 12 بجے کوڑ 100 ووٹوں وہ تھا. اس میں تو پرویز لائی ایپلیکینٹ ہو کے گئے تھے. وہ خدا کا واسطہ ہے، وہ جھوٹ بولو. 22 کروڑ عوام کو ایٹ اے ٹائم سب کو ایک ہی وقت بیوقوف بنانا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک مسئلہ ہے اس ساری گیم کا. حبیب اکرم صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ بڑی مماثلت ہے جو 2 ڈپٹی اسپیکر کی رولنگز ہیں. اس میں ایک طرف عدالت رات کو کھلی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ عدالت رات کو کیوں کھلی. دوسری عدالت میں رجسٹرار نے آ کے درخواست لی، مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں یہ آپ نے رات کو درخواست کیوں لی. جب وہاں درخواست رات کو عدالت کھلی تھی تو عدالت آئین اور قانون بچانے کے لیے کھلی تھی فار دی اگریف پارٹی، وہ جو اس وقت کی اپوزیشن تھی. اب جب کھلتی ہے تو عمران خان صاحب کی پارٹی کہتی ہے واہ جی واہ آئین اور قانون بچا لیا انہوں نے. یہ جو گیم ہے نا پولیٹیکل گیم، یہ پولیٹیکل گیم نہیں بدلتی، خالی موروں کے شکلیں بدل جاتی ہیں، بیانات بھی وہی رہتے ہیں. پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ پارلیمنٹ کی کارروائی سپریم کورٹ نہیں سن سکتی. یہ گفتگو فرمائی گئی تھی اس وقت کی حکومت کی جانب سے. فواد چودھری صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا. اب شاید خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اندر آئیں گے تو ہم آپ کی طرف جائیں گے. عرفان قادر، یہ بڑی مجھے کئی دفعہ دیکھ کر ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ لوگ کیا بھول جاتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے ہم نے کیا کہا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ کی تقریر آپ نے شہباز صاحب کی سنی ہوگی. میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں وہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں کچھ میرے پاس راز ہے میں بتانا بھی نہیں چاہتا، میں حکومت بھی نہیں لینا چاہتا، زبردستی دے دی. کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے آج کی تقریر میں؟ کاشف کیا آپ نے یہ پہلے وزیر اعظم کو تقریر کرتے ہوئے اور اس طرح کی تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طرح کی کئی تقاریر کئی وزرائے اعظم اسمبلی کے اندر کر چکے ہیں. کسی نے کہا ریاست کے اندر ریاست ہے، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ اور کسی نے کچھ. لیکن میرا ٹیک اوے یہ ہے کہ کابینہ کے اجلاس کے بعد ان کو کہا گیا تھا عدالت کو ذرا تھوڑا جا آڑے ہاتھوں لینا ہے، لیکن شہباز صاحب کی پرسنالٹی نہیں ہے کہ وہ عدلیہ اور فوج کے خلاف بات کر سکے. مجھے لگتا ہے وہ کہنا چاہ رہے تھے لیکن ان سے کہا نہیں جا رہا تھا کچھ بھی. جی
بالکل. تو اس طرح کی اب چلیے آپ نے ان کے دل کی بات ہی پڑھ لی ہے بیسیکلی, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کہہ رہا, تو آپ اس کو کہا ہوا ہی سمجھیے. بات یہ ہے وہ جو اسمبلی میں کہتے ہیں نا ٹیکن ایز ریڈ, کوئی سوال آتا ہے تو ٹیکن ایز ریڈ, لیٹس ہیو اٹ ٹیکن ایز ریڈ. جی, تو ٹیکن ایز سیڈ. تو اب بات یہ ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم یہ تقریر فرما رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی پہلی تقریر نہیں اور نہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے اس طرح کی تقریر کی. آپ ذرا جتنی بھی ماضی کی اس طرح کی تقاریر ہوئی ہیں آپ اٹھا کے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ دراصل ان تمام وزرائے اعظم کو پولیٹیکل مسائل کا سامنا تھا, یا اپنی گورننس کے مسائل کا سامنا تھا, یا وہ وعدے پورے نہیں کر پا رہے تھے جو انہوں نے کیے تھے عوام کے ساتھ, اور اس کی فرسٹریشن تھی جو وہ نکال رہے تھے, اور پھر انہیں یکا یک پورے کا پورا نظام برا محسوس ہونے لگتا تھا. اب اس پرٹیکولر کیس میں بھی آپ دیکھیے کیا پی ایم ایل این نے اس میں سے کوئی ایک وعدہ پورا کیا ہے جو آج سے 3 مہینے پہلے یہ ہم سب کے سامنے آپ کے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے میں نے کئی زعماء اور اکابرین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بس چٹکیوں کا کھیل ہے اور ہم نے یہ مسئلے حل کر دینے ہیں, وہ حل نہیں ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جہاں تک عدالت کا تعلق ہے تو دیکھیے آپ نے جہاں یہ جو عدالت کے آج کے کرائسس یعنی یا عدالت کے فیصلے سے پیدا ہونے والے پولیٹیکل کرائسس کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ کاشف ذرا تھوڑا سا, یہ آپ کی میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے, تھوڑا ریوائنڈ کیجئے صورتحال کو, کاش کے وقت تھوڑا سا پیچھے جا سکتا اور جا کے ہم بتاتے کہ کیا عدالت کا کھلنا کرائسس تھا اس دن یا اسمبلی کا توڑنا کرائسس تھا. آج کیا ہم سارے یہ بات نہیں کر رہے کہ اسمبلی ٹوٹ جاتی وہ قابل قبول تھا, ہم سب الیکشن کی طرف چلے جاتے وہ قابل قبول تھا, ہم الیکٹریٹ کے پاس جا رہے تھے نا, ہم کوئی ایسا تو نہیں کر رہے تھے کہ کسی کے ساتھ کچھ پچھلے بند کمروں میں بیٹھ کے کوئی سازش کی تیاری تو نہیں ہو رہی تھی, سیدھے سے بھاؤ الیکشن کی طرف جا رہے تھے. الیکشن کا راستہ رات کو 12 بجے عدالت نے کھل کے روکا, اور اس کا خمیازہ یا آپ یہ کہیے کہ ایک رات لیکن میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کر لوں اگر اجازت دیں. کھول کے عدالت, وہ کسی نے اچھا کہا تھا عدالت ایک دفعہ کھلے گی, چھٹی والے دن تو بار بار کھولنی پڑے گی, رات کو کھولو گے تو بار بار کھولنی پڑے گی. لیکن دیکھیں رات کو کھلنے سے مجھے اعتراض تھا, پریکٹس ایسی ہے, میں نے بہت سے چیف جسٹس سے بات کی, بہت سے ججز سے بات کی, انہوں نے کہا جی صبح کا انتظار کیا جا سکتا تھا, کوئی ایسی کوئی قیامت نہیں آ گئی تھی. لیکن ایک ایسی رولنگ آئی تھی ڈپٹی سپیکر کی کہ اگر آپ اس رولنگ کو جانے دیتے اور یہ مثال بن جاتی تو آنے والے وقتوں میں تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ریڈنڈنٹ ہو جاتا نا, آئین سے نکال دیتے اس کو, کیونکہ کوئی کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر کہتا کہ جناب اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے میں آرٹیکل 111 استعمال کرنا چاہتا ہوں, 109 استعمال کرنا چاہتا ہوں. سو عدالت نے وہاں پر فیصلہ دینا تھا اور ٹھیک فیصلہ دیا انہوں نے. دیکھیں یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جب اس طرح کے, ہمیشہ دستور اور قانون میں پارلیمنٹ کی ترمیم کے ذریعے کیے جاتے ہیں. جب ہم نے ایک دفعہ 1000 سال کی یہ روایت ہے, 1000 سال کی یہ روایت ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں, پارلیمنٹ کے اندر کی کارروائی کو موضوع بحث نہیں بناتی. ہم نے اس 1000 سال کی روایت کو توڑا ہے. کاشف یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم نے جب اس 1000 سال کی قانونی اور دستوری روایت جو دنیا میں چلتی آ رہی ہے اس کو توڑا ہے تو اس کی پیچیدگیاں کیا پیدا نہیں ہوں گی, وہ کبھی مجھے بریف جواب دیں اس چیز کا. آپ کے خیال میں جو ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب نے کیا اور جو ڈپٹی سپیکر مزاری صاحب نے کیا, دونوں کو جانے دینا چاہیے تھا, عدالت کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں نہیں. دیکھیے دوسرا تو واقعہ پہلے واقعے کا عکس ہے نا, بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن کیا پہلے واقعے پہ عدالت کو جانے دینا چاہیے تھا؟ میں قانون کا ایک ادنا طالب علم ہوں, میں ایک ادنا طالب علم ہوں قانون کا اور تاریخ اور سیاسیات کا. میں تاریخ میں, قانون میں مجھے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اسمبلی کے اندر کی کارروائی کی بنیاد پر کوئی عدالتی کارروائی چلی.